Dr. Adil Najam was the inaugural dean of the Frederick Pardee School of Global Studies at Boston University. He is now he has finished his term as dean, so he's back as a professor of international relations. Before that, he was the vice chancellor of LUMS. He has worked on the COP reports. He is the president of WWF International, جو پوری دنیا میں جو WWF ہے یہ اس کے ہیڈ ہیں, اور کافی کچھ ہے, ان سے 100 سے زیادہ ان کے آرٹیکلس, کتابیں اور بہت بہت کچھ ہے. So again, I will not read that because I think it's more important for us to hear from him. So thank you, Adil, for coming here, and we look forward to hearing from you. بہت شکریہ جی. پہلے تو مجھے امبیرس کرنے کا ان ساری خوبصورت باتوں سے. ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ٹیکنالوجی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. اچھا, بہت شکریہ یعقوب ڈی سی صاحب, وائس چانسلر صاحبہ, فار آل دا کائنڈ تھنگز جو آپ نے کہیں اور خوبصورت باتیں کیں اور مجھے اور ہم سب کو ویلکم کیا. آئی ایم لکنگ فارورڈ جو ہمارے دوسرے اسپیکرز ہیں ہو آر جسٹ ونڈرفل جو بات کریں گے. ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ یعقوب آپ کی دوستی میں ادھر نہیں آیا. اگر آپ نے دوستی میں لاہور بلایا ہوتا تو میں نے بہانہ بنا دینا تھا, اور بہانہ میرے پاس اچھا تھا کیونکہ میں پرسوں آیا ہوں ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے نا یہاں آیا ہوں. لیکن کیونکہ یہ سیالکوٹ ہے, آئی ریئلی ڈڈ وانٹ ٹو کم بیک, اور کیونکہ یہ آپ کی یونیورسٹی ہے اور میں اس یونیورسٹی پہلے کبھی نہیں آیا تھا, آئی وانٹیڈ ٹو کم اینڈ ایکچولی سی اٹ. سیالکوٹ جس نے ہمیں فیض دیا اور اقبال دیا, ویسے جھنگ والے بلاتے تو میں ادھر بھی چلا جاتا کیونکہ جھنگ نے ہمیں ہیر دی تھی اور پھر عبدالسلام دیا تھا. سو آئی وڈ بی ویری گریٹفل فار دیٹ. میں گزارش کروں گا جی کیمرہ والے صاحب سے, آپ اگر ہاں تھینک یو. سو آئی ہوپ جی پیپل کین سی دا اسکرین. میرا جو اپنا کام ہے وہ زیادہ جو ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوتا ہے, اور آج آپ کے پاس مجھ سے بہتر اسپیکرز ہیں جو اس پہ بات کریں گے. تو آئی وانٹ ٹو ایکچولی اسپیک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. جو کچھ سال پہلے میں نے اور میرے کولیگ فیصل باری جو تب لمز میں پڑھاتے تھے, وی ہیڈ ورکڈ ایکچولی ود دی پلاننگ کمیشن. اس وقت کے جو چیئر تھے وہ اس کے ہیڈ تھے, اور اس وقت ہم نے, یہ کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے, ہم نے ایک رپورٹ لکھی تھی یونائٹڈ نیشنز کے لیے پاکستان کے نوجوانوں پہ. سو جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آن پاکستان اینڈ آن دا یوتھ آف پاکستان. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ رادر دین کلائمیٹ آئی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. کچھ میں باتیں کروں گا کہ اس میں ہم نے آپ کے بارے میں سیکھا کیا. ہم سارے سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ کر کیا رہے ہیں, اور یہ سوچ کیا رہے ہیں, اور یہ دیکھ کیا رہے ہیں, اور یہ اتنے غصے میں کیوں ہیں, اور یہ ہمیں اتنا ڈانٹتے کیوں ہیں, اور یہ ہمیں کیوں بار بار بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ, اور ان کو سارا کچھ ایسے ایک دم کیسے پتہ لگ گیا. سو یہ سارے جو سوال تھے نا, یہ جمع کر کے ہم نے کوئی 3 سال کی تحقیق کی, اور اس سے یہ رپورٹ, آئی ہوپ پیپل کین سی دا اسکرین, ایک رپورٹ نکلی, نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آف پاکستان. اس کے بعد آئی شوڈ سے کہ وی ور ویری لکی. یونائٹڈ نیشنز کی جتنی پوری دنیا میں رپورٹس نکلتی ہیں اس کا ایک award ہوتا ہے, and this report won as the best policy report in. میرے خیال میں سفارش سے ملا تھا, لیکن اچھی بات ہے کہ مل گیا. سو لیٹ می گیٹ ٹو واٹ دس از, اور واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ہیئر, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمیں سوال جواب کا موقع ملے گا, اینڈ آپ جو ہیں مجھے بتائیں گے کس جگہ پہ میں غلط ہوں, اور کافی جگہ پہ ہوں گا میں غلط, بٹ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ اپ ٹو ٹوڈے. کیونکہ ہم سب یہ نعرے شعرے مارتے ہیں کہ جی آج کا جو پاکستان ہے یا آج کی جو دنیا ہے وہ نوجوانوں کی دنیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہر دنیا نوجوانوں کی دنیا ہوتی ہے. اقبال کی دنیا بھی نوجوان کی دنیا تھی, فیض کی دنیا بھی نوجوان کی دنیا تھی, لیکن آج کی دنیا میں نوجوان, اور نوجوان سے یہاں ایک خصوص ڈیفینیشن ہے, 14 سال سے لے کے 35 سال تک اور 29 سال تک. ساؤتھ افریقہ نے اپنی ڈیفینیشن بنائی, انہوں نے 45 ایئر کی ایج رکھ دی ہے نوجوانوں کے لیے, لیکن 14 to 29 یہ جو ایک مخصوص حصہ ہے جس میں آئی تھنک موسٹ آف دس ہال از, اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے ہر ملک کے لیے. اور آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کلیئرلی اس کے نوجوان جو عموماً ہوتا ہے اس سے زیادہ ڈیفائن کر. میں اس وقت آپ کا ٹیسٹ نہیں لوں گا, لیکن ڈز اینی ون نو کہ پچھلے ہفتے بلگیریا میں کیا ہوا؟
پتہ ہونا ضروری نہیں ہے, سوری میں شرمندگی کے لیے نہیں کر رہا تھا. پچھلے ہفتے بلغیریا میں ایک ریولیوشن آئی جس سے جو حکومت تھی وہ تبدیل ہو گئی, اور اس کو کہا جا رہا ہے جین زی, کہ جو نوجوانوں کا غصہ تھا وہ نکلا. اس سے 4 مہینے پہلے نیپال میں کیا ہوا, اس سے 8 مہینے پہلے بنگلہ دیش میں کیا ہوا, اس سے کچھ عرصہ پہلے اس وقت ہانگ کانگ میں کیا ہو رہا ہے, آج کے دن میں پرو میں کیا ہو رہا ہے. سو پوری اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, چاہے وہ غزہ کا مسئلہ ہو. سو سڈنلی نوجوان, اور یہ میں صرف پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, چاہے آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں, چاہے آپ اکنامکس کی بات کریں, چاہے آپ کسی بھی چیز کی بات کریں, سو نوجوان اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اب سوری کیونکہ میں پروفیسر ہوں اس لیے میں سوال پوچھتا رہتا ہوں. آج ہے تاریخ 18 دسمبر. آج سے چلیں یہ پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں, یعقوب سے, اگر کرنا ہے ایمبیرس ہی نہیں کرے نا, آپ کو کیوں کرے. آج سے پورے 10 سال اور 1 دن پہلے کی کیا اہمیت ہے. So 10 years and 1 day, that would make it December 17, 2015. ملک ہے تونسیا, اس میں ایک نوجوان ہے, اس کا نام ہے بوعزیزی. اس کے پاس کالج کی ڈگری ہے جو آپ بات کر رہے تھے, لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اور وہ ٹیونس میں ریڈی لگاتا ہے. ایک پولیس پرسن خاتون اس کو تنگ کر کے بتا لینے کہ اچھا مجھے میرا کٹ دو, اور ان دونوں کی جھڑپ ہوتی ہے. اور یہ جو نوجوان ہے جس کے پاس کالج کی ڈگری ہے لیکن نوکری نہیں ہے, اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, اور یہ پہلے تو ہاتھ اٹھاتا ہے اس پولیس پرسن پہ, اور پھر ماچس لے کے اپنے کو آگ لگا دیتا ہے. اینڈ اف یو تھنک یو ڈونٹ نو دا اسٹوری, یو ڈو نو دا اسٹوری. اگر آپ نے عرب اسپرنگ کا نام سنا ہے کبھی, تو وہ اس انسیڈنٹ سے سٹارٹ ہوا تھا. اور اس قسم کی چیز, یہی پس منظر تھا ہماری اس ریسرچ کا, کہ یہ کہانی سن کے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسے ہو, لیکن اگر کسی پاکستان کے شہر میں ہو تو ہمیں زیادہ سرپرائز بھی نہیں ہوگی, چاہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے ہو, چاہے وہ غصے کی وجہ سے ہو. سو دا ہول پوائنٹ واز کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس, ہاؤ ڈو وی موو ٹو اے ورلڈ ویئر دس ڈزنٹ ہیپن. سو سوری فار دا لانگ تمہید, لیکن 3 سوال تھے جو ہم نے لے کے, اینڈ اگین آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسکرین دیکھ سکتے ہیں. 3 سوال تھے جو ہم دیکھ کے ہم نے شروع کیا یہ کام. پہلا سوال یہ تھا کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ینگ ان پاکستان, کہ آج کے پاکستان میں نوجوان ہونے کا مطلب کیا ہے, رائٹ. ایک ہم یہ جاننا چاہتے تھے. دوسرا ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ ڈیموگرافک بوم ہے, یہ جو آبادی میں نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا, کیا یہ نعمت ہے یا یہ عذاب ہے, رائٹ. سو کیا اس کی وجہ سے ملک کی ترقی میں بڑھاؤ ہوگا, کیونکہ ہم نے جہاں ترقی دیکھی ہے وہ نوجوانوں کے بوتے پہ ہوئے. اگر آپ نے دیکھا کہ چین میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی, دیٹ واز یوتھ لیڈ. اگر آپ نے انڈیا میں دیکھی, دیٹ واز یوتھ لیڈ. سو کیا یہ ڈیولپمنٹ کا پیش خیمہ ہے, یا یہ جو میں نے کہانی سنائی بوعزیزی کی, اس قسم کا ایک بادل, ایک طوفان ہے جو یہاں آنے والا. یہ دوسرا سوال تھا. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ واٹ ول ڈیسائیڈ دا فیوچر آف دوز ہو ول ڈیسائیڈ آر فیوچر. پچھلے کئی سالوں سے اس رپورٹ کی وجہ سے آئی ہیو بین سیئنگ آن ٹیلی ویژن اینڈ ایلس ویئر کہ پاکستان کا مستقبل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, اس کا فیصلہ وہ کریں گے جو آج کی تاریخ میں 14 سال سے 29 سال کی عمر کے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا فیصلہ کن بنیادوں پہ ہوگا, کہ ان کی سمت کیا ہوگی. اینڈ دیٹ از وائی, جو میں نے کہا, میں مذاق نہیں کر رہا تھا, کہ بیکاز دس از اے یونیورسٹی, بیکاز دس از سیالکوٹ, دیٹ از وائی اٹ از فار مور امپورٹنٹ ٹو ٹیل دس اسٹوری ہیئر دین ٹو ریپیٹ اٹ ان اسلام آباد اور ریپیٹ اٹ ان لاہور, جہاں میں یہ کئی بار کر چکا ہوں. تو یہ 3 سوال تھے جن کو لے کے ہم چلے. سمپل سٹوری یہ ہے کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے. اگر آپ کسی طرح پورے پاکستان کو ایک لمبی لائن میں کھڑا کرتے, ہر پاکستانی کو, لائن بڑی لمبی ہوگی, لیکن اگر پورے پاکستان کو ایک لائن میں کھڑا کرتے, ہر 3 میں سے 2 29 سال سے کم ہوگا. اینو ذرا سمجھ لو سر, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. If you stand the entire country in one line, 2 out of every 3
will be less than 29 years of age. یہ خالی نمبر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نوجوان ملک ہے. پاکستان آج سے لے کے 2052 تک نوجوان ملک رہے گا. اس کا ایک بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے. جب یہ ہماری رپورٹ آئی تو یہ 2018 کی الیکشن سے بالکل پہلے آئی, اینڈ سڈنلی اٹ بیکیم اے بگ تھنگ. وہ جلسوں میں پارٹیز دونوں جو تھیں, تینوں جو تھیں, وہ دے اسٹارٹیڈ مینشننگ اٹ, بیکاز دا میجر فائنڈنگ واز کہ اس وقت سے لے کر 2052 تک پاکستان کے ہر الیکشن کا فیصلہ نیا ووٹر کرے گا. اس میں کسی پارٹی شارٹی کی بات نہیں, simply because the number of new voters entering the system will overwhelm. Right? So اس کی جو اہمیت ہے وہ اس گراف سے آتا ہے. 252 کے بعد میں ایک اور رپورٹ لکھوں, 2052 کے بعد میں ایک اور رپورٹ لکھوں گا کہ بوڑھوں کا کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ سارے جو نوجوان ہیں یہ کسی وقت پھر بڑے بھی تو ہوں گے نا. اور سو دیٹ از دا ڈیموگرافک ریالٹی آف پاکستان, جس سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور وہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا ترقی بھی اسی پہ ہوتی ہے. پاکستان دنیا میں ہمارے خطے میں سیکنڈ ینگسٹ کنٹری ہے. جو واحد ملک جو ہم سے زیادہ ینگ ہے وہ افغانستان ہے. رائٹ, لک لیکن دا پوائنٹ آئی ہوپ جو آپ لوگ سن رہے ہیں, یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ جب میں کہتا ہوں نوجوان کریں گے, اس کا یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے, وہ بڑے عقل مند ہیں, یا ان کے پاس بڑی انرجی ہے, وہ ساری بھی ہوں گی, لیکن دا سمپل نمبر ول ڈو. رپورٹ سوری میں ایک بار اور کیونکہ کی نوٹ ہے اس لیے تھوڑی سی پروفیسری والی بات کرنی ہے. رپورٹ جیسے کہ میں نے کہا تھی آن ہیومن ڈیولپمنٹ. ہیومن ڈیولپمنٹ کانسیپٹ کسی نے پڑھا؟ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. سو ہیومن ڈیولپمنٹ ایک کانسیپٹ ہے کہ انسانی ترقی, اور ان اے وے یہ ایک پاکستان انوینٹڈ کانسیپٹ ہے جو اب پوری دنیا میں ہوتا ہے. ڈاکٹر محبوب الحق نے اس کو ان اے وے انوینٹ کیا, اینڈ اب جو ہے پچھلے 25 سال سے یونائٹڈ نیشنز ہر سال ایک رپورٹ نکالتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی, اور جو بتاتی یہ ہے کہ کون سا ملک کدھر ہے. کیونکہ صرف جو ہے دولت یا finance is not the only measure of development. So it is a very Pakistani concept, it is a very Pakistani practice. Again, I hope you can see the screen for this, because the screen is important for this. میں 2 منٹ کے لیے آپ کو اپنی کلاس میں لے جاؤں گا اور پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. So human development کی ایک ڈیفینیشن ہے, وہ ہے health plus wealth plus knowledge. ڈاکٹر محبوب الحق اور اس کے بعد اس پہ نوبیل ملا اور بہت کچھ ہوا. ہیومن ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ترقی کا فیصلہ کرنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے, لیکن 3 اس کی چیزیں ہیں: ہیلتھ, ویلتھ کیونکہ دولت امپورٹنٹ, صحت, وہ ہاں, اور نالج, علم. رائٹ. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو امریکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ اگر کانسیپٹ سمجھنا ہے نا, تو ایک سوال ہے جو پوری دنیا میں پوچھا جاتا ہے, اور اس کو سمجھنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پنجابی میں پوچھا جائے, اور وہ سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور وہ سوال ہے کیا حال ہے, کیا حال ہے. آل آف ڈیولپمنٹ آئی وڈ آرگیو از دی آنسر ٹو دیٹ کوشچن. رائٹ. آپ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, تو وہ آپ کو جی ڈی پی نہیں بتاتا. آپ جب پوچھتے ہیں کیا حال ہے, تو وہ اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو نہیں بتاتا, وہ فارن ایکسچینج کا ریٹ نہیں بتاتا, وہ ایف ڈی آئی نہیں بتاتا, وہ یہ نہیں بتاتا کہ فارن ریزرو کتنا ہے. وہ صرف 3 قسم کی, آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو, 3 قسم کی باتیں کرے گا: ہیلتھ, ویلتھ, نالج. میری کمر رہ گئی, میری بیوی کو بخار ہے, میری بچی کو نوکری مل گئی, میں نے کل بڑی کتاب پڑھی. اچھا کتاب ویسے کم ہی کہتے ہیں, میں نے فلم دیکھی. رائٹ. بٹ دیٹ از دا کانسیپٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ اراؤنڈ وچ وی ور سیئنگ کہ اب اس میں نوجوانوں کو پاکستان میں, سو وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی کہ پاکستان جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. اچھا اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے تو یہ جیسے میں نے کہا یہ رپورٹ جو ہے ہر سال آتی ہے, اور ہر سال ایک میجر دیتی ہے کہ کون سا ملک کدھر ہے, اینڈ یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ وہ عمر کی طرح اوپر جائے. یہ لائن ہے کہ پاکستان کدھر ہے. رائٹ. وہ جو نمبر ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا, سوری آئی وونٹ ٹیک ٹو لانگ, وہ 0 سے 1 ہوتا ہے. 0 کا مطلب ہے بالکل ماٹھا, 1 کا مطلب ہے چھا گئے. ٹھیک ہے. 1 بڑا کم ہوتا ہے, 0 جو ہے مین کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن 1 عموماً اسکینڈینیویا وغیرہ کچھ ممالک ہوتے ہیں.
So Pakistan was in 2019 152nd, unfortunately कुछ साल से फिर और नीचे आ रहा है, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन ये 3 नंबर होते हैं जिनको आप ऐड करके ये वाला नंबर बना देते हैं. इसको इस मैथ को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने असल में देखना है कि आपकी तरक्की क्या है तो उसका क्या तरीका होता है? एक ही तरीका है ना. क्या तरीका है उसका? तरीका ये है कि देखें कि पड़ोसी कैसा कर रहा है. राइट. सो आवर इमीडिएट थिंग इज हाउ इज इंडिया डूइंग. सो वो जो पहली लाइन है वो पाकिस्तान वाली है. वो जो दूसरी वाली है वहाँ आप एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं जिसको आप इंडियन ग्रोथ की डाइवर्जेंस कहते हैं. लेकिन द मोर इंटरेस्टिंग लाइन इज ऊपर वाली, ये ईरान है. राइट. आपको नजर आ रही है वो नीली लाइन ऊपर? नीली लाइन हमारी हरी लाइन से इतनी ऊंची क्यों है? Why is Iran doing so well on human development than Pakistan? Anyone? देखो ना, ईरान पे सैंक्शंस भी हैं, दुनिया भी उसके खिलाफ है, जंगें भी होती हैं, हुकूमत भी है जैसी है, तो फिर क्यों इतनी ऊपर है? Iran has the highest population of young people in higher education in the entire Muslim world. राइट. सो इसका जो जवाब है वो एजुकेशन वाले नंबर में. लेट अस सी अनदर कंट्री विच इज़ इंटरेस्टिंग. ये अफगानिस्तान है. अब ये थोड़ी सी पुरानी ग्राफ है. अफगानिस्तान की लाइन उस वक्त ऊपर क्यों गई और अब एकदम नीचे आ गई है? क्योंकि जब वहाँ तालिबान से पहले अमेरिकन वो इन्वेस्ट कर रहे थे तो बहुत सारे स्कूल बन रहे थे, बहुत सारे अस्पताल बन रहे थे, उससे उनका नंबर ऊपर हो गया. राइट. सो द पॉइंट इज़ कि अगर हमने मुल्कों को कंपेयर करना है तो किस चीज़ पे कर रहे हैं, और अगर इन 3 चीज़ों पे क्या करते हैं तो क्या होता है. मोर इंटरेस्टिंग, सॉरी मैंने उल्टी स्टोरी, ये वाली ईरान वाली है, पहली श्रीलंका की थी. श्रीलंका की इतनी ऊपर क्यों है? श्रीलंका में टेररिज्म है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी बड़ी माठी है, श्रीलंका में मसाइल हैं, श्रीलंका में करप्शन है. वाई इज श्रीलंका सो हाई? ओनली कंट्री इन साउथ एशिया वेयर द लिटरेसी इज 100%. बहुत एक ज़माने में मेरे अपने कुछ टीचर थे जो श्रीलंकन थे. श्रीलंका से टीचर पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ करते थे और स्कूलों में पढ़ाते थे. सो अगेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने डेवलपमेंट देखनी है तो उसको इस तरह सोचें. बांग्लादेश, राइट, जिसका हम बहुत सुनते हैं, अगेन वेंट अप. बांग्लादेश का आपके ख्याल में क्या वजह थी कि वो ऊपर चढ़ा गया? फिर पिछले साल उनके साथ बेचारों के साथ काफ़ी मसाइल हुए, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या वजह थी? एनीवन? लिटरेसी, बट मोर देन लिटरेसी, women empowerment, livelihood for women, ग्रामीण बैंक और दूसरों में. राइट. सो अगेन विदाउट गोइंग इनटू दिस, हमने पहले ये जायजा लिया कि यार बाकी सारे मुल्कों में क्या हो रहा है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं और उसको हम अपने मुल्क से क्या कर सकते हैं. सो आई एम सॉरी मैंने अब ये सेट कर दिया. एक और चीज़ मैं सेट करूंगा और फिर मैं बताता हूं कि हमने फिर सीखा क्या और आप मुझे बताएंगे हम गलत क्या. वाई शुड वी स्टडी यंग पीपल? राइट. किसी भी मुल्क में नौजवानों को एज एन इंटेलेक्चुअल एकेडमिक इशू वाई शुड वी स्टडी? और होता ये है कि हम स्टडी करने के बजाय ना उनको लेक्चर देते रहते हैं, ये करो वो करो, ये पढ़ो, यहाँ बैठो वहाँ उठो, बजाय समझने के कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड दे आर हैपनिंग. फॉर एनी नेशनल, फॉर एनी सोसाइटी, young people are important for the reason I mentioned, but there are 3 things that make youth in any country far more important to its development than any other age group. और वो 3 Ds जो हैं वो ये हैं. पहला जो उसका रीज़न है कि इट इज़ अ डिफाइनिंग एज. हम समझते ही हैं कि सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग एज छोटे बच्चे की होती है और यकीनन होती है, बहुत सीख रहा होता है, ज़बान सीख रहा होता है, ये वो कर रहा होता है. लेकिन सोसाइटली द डिफाइनिंग एज इज़ 14 to 29. आप अगर सोचें कि इस उम्र में क्या क्या हो रहा है आपके साथ, सडनली यू बिकम एन इकोनॉमिक एक्टर. पहली बार कोई शख्स अपनी इक्तिसादी फैसले खुद कब करना शुरू करता है? राइट, इस एज में करता है. पहली बार यू बिकम अ पॉलिटिकल एक्टर. ऑल ऑफ अ सडन आपको वोट दे दिया जाता है. पहली बार यू बिकम fully physiologically complete. Right? So it is a defining thing that goes and defines all of life in more ways than any other age group. ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और यंग का ताल्लुक है वो यही है कि आपके पास नौकरी हो या ना हो, अच्छी हो या बुरी हो, जब बंदा घर शुरू करता है तो कुछ ना कुछ तो लेना होता है ना.
کوئی منجی گدا فریج ٹوپی ٹوکری, اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی. سو دا پوائنٹ اگین از کہ فرسٹ آف آل اٹ از اے ڈیفائننگ ایج. It defines social interactions in far more ways than other ages. اس کا یہ مطلب نہیں باقی ایجز unimportant ہے, لیکن just the amplitude of that is much greater, even if the influence is less. The second is کہ it is a dynamic age. ایک میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں, آپ ینگ, اپنے آپ کو ینگ کون کون سمجھتا ہے؟ ہاتھ. اچھا, باقی آپ نہیں سمجھتی؟ آپ بھی اٹھا لیں ہاتھ, ڈی سی اٹھا سکتے ہیں ہاتھ. ایک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ایچ ون آف یو ول بی لیس ینگ ایٹ دی اینڈ آف دس ٹاک دین یو ور ایٹ دا بگننگ آف دس ٹاک. یہ بڑا سیریس پوائنٹ ہے. یہ ڈائنامک ایج ہے. جو جب ہم نے رپورٹ لکھی تھی تو جو 25 سال کا تھا اب وہ ینگ نہیں رہا, وہ 30 سال کا ہو گیا, رائٹ. جو 15 سال کا تھا وہ 20 سال کا ہو گیا. What that means is it is an age group that demographically moves faster. Right? So old people can only get older. Young people cannot get younger. اس کی political and policy implication یہ ہے کہ there is constantly a flow of new young people and an outflow of older young people. So یہ سوچنا کہ یار یہ ایک کیٹیگری ہے اور یہ ایسی رہ گی. نوجوان کوئی بھی, جب یہ میں پھر بھی کہوں گا, جو بھی کہتا ہے نا آپ کو کہ نوجوان یہ سوچتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. نوجوان کچھ نہیں سوچتے. نہیں یہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جو سارے نوجوان سوچتے ہیں. جب اتنے سارے نوجوان ہوں گے تو وہ بہت ساری مختلف چیزیں سوچیں گے. سو دیٹ میکس اٹ اے ڈائنامک کیٹیگری, ایون دو ان آر policy dialogue we keep talking about it as if it's a unitary actor, right? اور تیسری چیز یہ ہے کہ ڈائیورس. اگر ہر 3 پاکستانی میں سے 2 نوجوان ہیں تو یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ سارے ایک جیسا سوچتے ہیں؟ نوجوان ہونے کا تو پورا مطلب ہی یہ ہے کہ میں ایسا ہوں جیسا وہ نہیں ہے. اسی لیے فیشن کرتے ہیں نا. سارے اگر ایک کپڑے پہن لیں تو فیشن تو مارا گیا. سارے ایک گانا سن لیں تو گانے نے مارے گئے. Right? So this diversity is an inbuilt characteristic from a policy perspective. Right? Sorry, میں آپ کو اس کو set up کر رہا ہوں. Let me get to the context. We started and we went around the country کہ جی ہم نے یہ NHDR لکھنی ہے. We spoke to about, ہمارے اندازے سے many of them myself, تقریباً 1 لاکھ young لوگوں سے. ہم نے سروے کیے, ہم نے ریڈیو پہ کیا. My favorite was کہ ہم نے وہ گتے کے ڈبے بنائے فون بوتھ جیسے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا, باہر ایک بندہ تھا, اس سے آپ پرچی لے کے اس کیمرے کے اندر جا سکتے تھے. کوئی نہیں سن رہا تھا, بٹن دباؤ اور جو کہنا ہے کہہ دو. سو وی ہیڈ 3 questions. وہ پہلے کوئی لطیفے کرتے تھے, پھر کچھ شکلیں بناتے تھے, کوئی گالیاں دیتے تھے, بٹ 4 منٹ بعد کوئی ڈھنگ کی بات کرنا شروع کر دیتے تھے. رائٹ. سو وی ور ٹرائنگ ٹو کلیکٹ, بیسکلی سوال یہ تھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ. رائٹ. سو وی ور کلیکٹنگ آل آف دیٹ. تقریباً 1 لاکھ نوجوان سے پورے ملک میں, اوپر پہاڑوں سے لے کے نیچے زمین تک. اور اس سے ہم نے سیکھا یہ کہ یار صرف 3 چیزیں ہیں, اور صرف 3 چیزیں. رائٹ. یہ بڑی بات ہے, دس کین بی ڈسپیوٹڈ. 3 چیزیں ہیں اور صرف 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی ہماری سوسائٹی میں نوجوانوں کی جو سمت ہے اس کو انفلوئنس کر سکتی ہے یا مضبوط کر سکتی ہے. اینڈ وی کال دیم دا 3, اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ, 3 اور صرف 3. One of them is education. Right? But the sub point was کہ خالی ایجوکیشن نہیں, آپ اگر اردو اوپر والی پڑھ سکیں, صرف تعلیم نہیں, معیاری تعلیم. What we found, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ معیاری تعلیم نہیں ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ڈگری نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے لیکن علم نہیں ہے. رائٹ. نوجوان سے ملو تو کہتا ہے مجھے نوکری نہیں ملتی, نوکری دینے والے سے ملو تو وہ کہتا ہے مجھے بندہ نہیں ملتا. وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس جب بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں تم نے کیا پڑھا, وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ ڈگری ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پوچھ رہا کہ ڈگری کیا ہے, تمہیں 2 + 2 کر کے 4 لاکھ تک آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے. وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس یہ ڈگری ہے, ٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے HEC سے. رائٹ. سو دی ایشو از کوالٹی آف ایجوکیشن. Right? And that is where, Vice Chancellor Sahiba, آپ کی, میری, ہم سب کی جو پڑھاتے ہیں, our responsibility becomes much greater. Second lever of success or of influence is employment. لیکن صرف روزگار نہیں,
بلکہ میننگ فل روزگار. ایک بڑا عجیب قسم کا فنومنا ہم نے شروع میں سوچا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ ہر شخص سرکاری نوکری چاہتا ہے, تنخواہ اس میں کم ہے, رائٹ, آپ سے کوئی ملے کہ جی سرکاری پکی نوکری دلوا دو, لیکن جب وہ سرکاری کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے پکی نوکری, بیکاز دا فیکٹ از کہ سرکاری نوکری از اے گڈ جاب. اس میں مجھے یقین ہے کہ کوئی ایویں اٹھ کے مجھ کو نکال نہیں دے گا. میں بیمار ہوں گا تو میرے پاس کوئی سسٹم ہوگا میرے خیال رکھنے کا, رائٹ. سو دا کوالٹی آف امپلائمنٹ becomes far more important than the number of employment. I will come to that in a minute. کہ نمبر ایکچولی پرابلم نہیں ہے. پاکستان نے our analysis was کہ ہمیں اب سے لے کے تقریباً 2030 تک ہر سال 21 ملین جابز بنانی ہوگی. اچھا, دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ 13 ملین تقریباً آلریڈی بنتی ہیں. کوئی ریٹائر ہوتا ہے اس کو واپس آپ نے لانا ہوتا ہے, سو وہ ہم کر سکتے ہیں. The problem is quality jobs. So when young people say کہ مجھے جاب نہیں مل رہی, I don't believe کہ جاب ہے نہیں. What they are saying is کہ جو جاب میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں مجھے وہ نہیں مل رہی, یا جاب سے جو چیزیں میں اپنے آپ کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اسٹیبلٹی ایٹسیٹرا, مجھے وہ نہیں مل رہا. اور تیسرا از دا موسٹ امپورٹنٹ, وچ واز انگیجمنٹ, جس سے ہمارا مطلب ہے شمولیت یا حقیقی شمولیت. کہ کیا نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے جن کا تعلق میری زندگی سے ہے, ان فیصلوں میں میری آواز ہے یا نہیں. چاہے وہ فیصلہ حکومت کا ہو, چاہے وہ فیصلہ جاب کا ہو, چاہے وہ فیصلہ شادی کا ہو, چاہے وہ فیصلہ پڑھنا کیا ہے اس کا ہو, کیا میری اس میں شمولیت ہے. شمولیت کا سسٹم کچھ بھی ہو سکتا ہے, right? So those were the three metrics by which we started doing this. I'm sorry I'm going on too long, لیکن I hope you get the point. میں تینوں کی ایک چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں اور اس سے پہلے ختم کرتا ہوں. یہ ہم نے جب اپنا سارا ڈیٹا اور ریزلٹس کیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے, تو جو پہلا نقشہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ کیسی ہے, یہ آپ خود اندازہ بھی کر سکتے ہیں. اس کی اصلی کہانی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ڈسٹنس ایک فنامنا ہوتا ہے, اس میں لاہور اور نیو یارک قدرے قریب ہیں, لیکن لاہور اور راجن پور, لاہور واز دا ہائیسٹ رینکنگ HDI, راجن پور واز دا لوئسٹ رینکنگ ان دا پنجاب, ان کا ڈسٹنس زیادہ ہے. پورے بلوچستان میں اپارٹ فرام کوئٹہ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جو ریڈ نہ ہو, رائٹ. سو آر چیلنج آف ڈیولپمنٹ از ناٹ کہ ہوئی نہیں ہے, آر چیلنج آف ڈیولپمنٹ از دی ان ایکول ڈیولپمنٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان مینی پلیسز, اینڈ دیٹ از دا پالیسی چیلنج جو آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے. دوسرا جو نقشہ ہے وہ از آن یوتھ, کہ یوتھ کی ہیومن ڈیولپمنٹ کیسی ہے. اور تیسری جو ہے اس میں دین وی سیگریگیٹڈ فار ویمن, کہ جینڈر یوتھ جو ہے, نوجوان خواتین اور نوجوان مرد, ان کا ڈیولپمنٹ ڈسٹنس کیا ہے. وونٹ گو انٹو دیٹ, وہ میتھمیٹیکل ہو جاتا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں. آج ہے 18 دسمبر, ہفتے پہلے کی کیا اہمیت تھی, ہفتے پہلے کی کیا اہمیت تھی, APS. یہ تصویر میں اس لیے مجھے ابھی یاد آ گئی, یہ تو پہلے سے لگی ہوئی تھی. یہ جو پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بعد میں بڑا ڈانٹا تھا مجھے. we were doing these focus groups in KP, وہ پہلے سے پلانڈ تھے, and then APS ہو گیا. So یہ APS سے کوئی 6 یا 5 دن بعد کی we went to this high school, and that made me realize, یہ ایکچولی پیچھے بچہ بیٹھا نا, I think یہی والا تھا. He made me realize کہ APS میں جو مرنے والے تھے اور جو مارنے والے تھے ان کی ایج میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. یہ عموماً ہم نہیں سوچتے, کیونکہ ہم نے ایک کو ٹیررسٹ کہہ دیا اور ایک کو شہید کہہ دیا, دونوں نوجوان تھے, رائٹ. اینڈ دیٹ از دی آرگومنٹ جس سے ہم نے نکلنا ہے, رائٹ. سو ہم نے پورے پاکستان میں, جیسے میں نے کہا وہ میں آلریڈی, کہ ہم نے یہ فوکس گروپ کیے, سارا کچھ کیا, سمجھنے کی کوشش کی. جب سمجھنے کی کوشش کی تو نکلا کا. اب اس کے لیے I do hope you can see the graph, because اس graph see the picture, because I'm actually quite proud of this. So then we said کہ یار how do we tell this story. اب یہ جو لاکھ لوگوں سے ہم نے ڈھونڈ لیا ہے, اس کی کہانی ہم سنائیں گے کیسے. So I asked my team کہ یار یہ کرو کہ فرض کرو کہ ایک کمرہ ہے, اتنا ہی بڑا کمرہ ہے, ہم
گورنمنٹ کالج فار ویمن سیالکوٹ یونیورسٹی سے کمرہ لے لیں گے بڑا. ایک بڑا کمرہ لیتے ہیں اور اس میں آپ میجکلی 100 ینگ لوگوں کو جمع کرتے ہیں who are totally representative of people, young people in Pakistan. اگر آپ بالکل اسٹیٹسٹکلی ریلیونٹ سیمپل 100 لوگوں کا لے سکیں, 100 پاکستانی ہیں, سارے نوجوانوں کو 100 میں سمیٹ لیں, تو what will that room look like, right? And that is what we came up with. I don't know یہ پیچھے والے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ رپورٹ میں. The interesting thing is this, اگر 100 میں صرف 100 پاکستانی ہو ینگ, آپ ساروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, اس میں سے 50 خواتین ہوں گی, 50 مرد ہوں گے, رائٹ؟ پاکستان کا مسئلہ ایلیٹ ہے. ایلیٹ کون ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کمرے میں موجود ہیں تو آپ ایلیٹ ہیں. اس 100 میں سے صرف 6 ہوں گے جو کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے کبھی. سو اگلی بار ایلیٹ پہ غصہ آئے تو اپنے اوپر غصہ کرنا ہے, رائٹ؟ میری نانی کہتی تھی ایک انگلی کسی کی طرف کرو گے 3 انگلیاں اپنی طرف آئیں گی. صرف 6 ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچیں گے. ون آف مائی موسٹ ڈیفیکلٹ ونس, پورے پاکستان میں اگر 100 نوجوان ہو صرف, ان میں سے صرف 5 ہوں گے جن کے پاس ایکسس ہوگی کسی بھی لائبریری کی. ایکسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لائبریری میں جا کے پڑھیں گے, لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکیں گے. صرف 7 ہوں گے 100 میں سے جن کے پاس ایکسس ہوگی کھیل کے کسی کی قسم کی میدان کی. My best part of visiting your university, Vice Chancellor Sahiba, was when I was coming and باہر بچیاں جو ہیں فٹ بال کھیل رہی تھیں. They are amongst the lucky ones. صرف 7 ہوں گی, کیونکہ جو آپ کے اس وقت بیسٹ اسکول بھی ہیں وہ کمرے پہ اے سی ڈالتے ہیں, گراؤنڈ نہیں ڈالتے. صرف 3 ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی لائیو آرٹسٹک پرفارمنس دیکھی ہوگی. کسی کا لائیو گانا سنا ہوگا, کوئی لائیو تھیٹر سنا ہوگا, کوئی مشاعرہ دیکھا ہوگا. Right? And the point, and again I can't go through all of this, but it's on the web if you want. The point of this was that we are stealing the ability to be young from the young. نوجوان ہونے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ 2-4 غلطیاں کرنی چاہیے, ورنہ فائدہ کیا ہے؟ And we are taking that away. I will end with just 3 things on the 3 points and then I will shut up. First of all, معیاری تعلیم. ہر ایک پاکستان میں کہتا ہے کہ بچے اسکول سے باہر کتنے. میں نے اپنی ٹیم سے کہا یار یہ چھوڑو کہ بچے اسکول سے باہر کتنے. ہمارا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ آج کل ہر پاکستانی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, رائٹ؟ I think the most important part of constitution is article 21A. 21A says کہ ہر پاکستانی بچے کا حق ہے. It is the right, it is the duty of the state to give education to every child, right? وہ حق پورا نہیں ہو رہا. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پہ کیوں نہیں ایکٹ کرتی. بٹ وی سیڈ کہ یار اس وقت جو ہے ہاؤ ڈو وی گیٹ, ہمیں کتنے سال لگیں گے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں پہنچ سکے. یہ مجھے مت بتاؤ باہر کتنے, مجھے یہ بتاؤ کہ جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اگر اس پہ چلتے رہیں تو کتنے سال لگیں گے. اور ابھی ہمارا جو سپیڈ آف انکریز ہے وہ اچھا خاصا ہے, 1% از ویری ہائی, کہ 1% ایڈیشنل. انہوں نے مجھے یہ ایک گراف بنا کے دیا, انہوں نے کہا جی ہمیں لگیں گے تقریباً 80 سال to get every child back into school if we keep putting them in school. میں کہ یار یہ کی کہہ رہے ہو, جتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اتنے ہی اور سال مجھے تم مانگ رہے ہو کہ اس کے بعد شاید ہر بچہ اسکول میں پہنچ جائے گا. میں کہا نہیں یار یہ گیم نہیں چلے گی, واپس جاؤ اینڈ ریکیلکولیٹ دا نمبر. ہمیں کیا انکریز کرنا ہوگا so that میری زندگی میں, کوئی مانگنے کے لیے بری بات تو نہیں ہے نا, کہ میرے جیتے جی میں یہ دیکھ سکوں کہ ہر بچہ اسکول میں پہنچ جائے. انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ اس کو 50% انکریز کر دیتے ہیں, رائٹ, اگر آپ اس کو 50% انکریز کر دیتے ہیں تو پھر ہوگا ٹھیک ہے. سو انہوں نے کہا جی اگر آپ 50% آف اس کو انکریز کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا
تقریباً 25 سال میں یہ ٹارگٹ میٹ کر دیں گے. میں نے کہا یار میرا حلیہ ویکھو, میں نہیں رہنا 25 سال, میں تو مر جانا ہے. سو گیو می اے نمبر بفور دیٹ. And we calculated it again and we came کہ if we increase it by 4 times, then maybe we can do it in 15 years. Right? So that is the type of challenge you have. Again, very quickly, we'll not go very far into this بامقصد روزگار. ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ نئے نوجوانوں کے لیے آپ کو نوکریاں کتنی چاہیے ہوں گی, 21 ملین وہ بنتی ہیں. دیٹ از ناٹ دیٹ بگ کیونکہ وی آلریڈی کریٹ اے لاٹ آف جابس. لیکن جو جابز ہم کریٹ کرتے ہیں وہ کسی کے گھر پہ کام کرنے والا ہوتا ہے, وہ کسی دکان میں صفائی کرنے والا ہوتا ہے, وہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. What we need to create are the type of jobs that add value that you would like to take. Right? That is the challenge. Again, I won't go into it. یہ اس کے بعد تھی شمولیت والی بات. اچھا ایکچولی یہ سلائیڈ ویسے ہی نہیں چلے گی بیکاز اس میں نے وہ زیادہ تر کلپ ڈالے ہوئے تھے, بیکاز اس کے بعد وی ہیڈ گاٹ اے لاٹ آف انٹرسٹ فرام ٹیلی ویژن وغیرہ, اور میں نے وہ جو ایجوکیشن کی بات کی. اس کا جو مین چیز ہے, میں بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں, یہ آئی ایم سوری اس کا ساؤنڈ نہیں ہے اس لیے آئی کانٹ ٹیل یو واٹ اٹ از, بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہماری آپ نے اپنے والدین کی ہر بری عادت لے لی. واٹ وی فاؤنڈ واز کہ ہمارے نوجوانوں میں ہر وہ بری عادت ہے جو ان کے والدین میں تھی, چاہے وہ تفریق کی عادت ہو, چاہے وہ ہیٹریٹ کی عادت ہو, چاہے وہ ڈویژن کی عادت ہو, چاہے وہ ایکسٹریم کی عادت ہو. اینڈ واٹ وی وانٹ فرام یو از ٹو گیٹ بیٹر ہیبٹس دین وی ہیڈ. رائٹ؟ سو دیٹ پالیٹکس آف ڈویژن جو ڈیوائڈیڈ سوسائٹی کی ہے is in many ways much more important for the future than anything. The best thing we found was that there is an amazing optimism in young people in Pakistan. وہ جو گولے والا تھا نا, اس کا بیسٹ نمبر یہ تھا کہ جب ہم پوچھتے تھے بچوں سے کہ تمہاری خیال میں تمہاری زندگی تمہارے والدین سے بہتر ہوگی یا کم بہتر ہوگی, overwhelming 75% of the answer was بہتر ہوگی. جب ہم پوچھتے تھے کہ تمہارے والدین کی زندگی تمہارے نانا یا دادا کی زندگی سے بہتر تھی یا بدتر تھی, اوور-ویلمنگلی آپ اپنے آپ سے اس وقت پوچھ سکتے ہیں 90% آف دی آنسر واز بہتر تھی. رائٹ؟ اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دا پالیسی میکرز اینڈ پالیٹیشینز, جب بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ایکسپیکٹ بہتر کرتے ہیں, تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے خیال میں بہتر ہو جائے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ, وی ڈیمانڈ کہ ہماری زندگی بہتر ہوگی. اور یہ اچھی بات ہے, دس از اے گڈ تھنگ. آپ باہر سڑکوں پہ جب ہم ٹریفک کے بارے میں بری بات کہتے ہیں, دا فیکٹ از کہ پیپل ہیو وہیکلس when they did not, right? So again, that was the type of things that came in شمولیت. Again, because وہ sound نہیں ہے تو you won't see it. Let me end with my final slide کہ اس سارے کا مطلب کیا ہے. تین propositions and then I will end. And the first proposition is کہ the young are defining politics but not in the way we expect. جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آج سے لے کے تقریباً 2050 تک ہر الیکشن کا فیصلہ وہ کرے گا جو نیا ووٹر ہوگا. واٹ دیٹ مینز از کہ آج جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نوجوان ہوں اور نوجوان یہ سوچتے ہیں, وہ اگلے الیکشن تک کم نوجوان رہ جائے گا نا, اور ایک نیا آ جائے گا, اور وہ وہی بیگیج نہیں لے کے آئے گا جو آپ آئیں گے. سو وی آر گوئنگ ٹو ہیو دس ڈائنامک in politics. Second, اس کا مطلب یہ ہے کہ the young are impatient. The second, بس یہ 2 اور ہیں then I will shut up. دوسرا یہ ہے کہ give the young to be ability to be young, جو میں بات کر رہا تھا. پالیسی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو نوجوان ہونے کی قوت دیں, چاہے وہ کھیل سے دیں, چاہے وہ آرٹ سے دیں, چاہے وہ یونیورسٹی سے دیں, چاہے وہ ایکسٹرا کریکولر سے دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو سوسائٹی جتنی آج ڈیوائیڈڈ ہے اس سے زیادہ ہوگی, بیکاز ہیٹ بایو ایکیومولیٹس. اینڈ فائنلی دا لاسٹ تھنگ از کہ بوم اور بسٹ, وہ جو ہم جس سوال سے شروع ہوئے تھے, یہ ایک چوائس ہوتی ہے, اور چوائس یہ ہے کہ ہم نے اس ٹونسیا والے راستے پہ عرب اسپرنگ پہ جانا ہے,
یا وہ چین والے اکنامک ڈیولپمنٹ میں ویئر دا ینگ بیکم دی موٹر آف گروتھ. اینڈ دیٹ کمز ناٹ ایز مچ فرام پالیسی بٹ ایز مچ فرام opportunity that the young feel that they can avail. ایک عجیب چیز اس دنیا کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو موسٹ اتھارٹیرین سوسائٹی ہے چین, اس نے somehow سب سے زیادہ opportunity دی ہے. My apologies for taking too long, but those were the few points that I wanted to share with you. I hope کہ اس میں کوئی نہ کوئی جو آپ کو کام کی چیز ملے گی. Thank you very much. جی جی وہ ہے ان کے پاس. جی. I am Maruf Manzoor from Department of Economics and student of MS program. Actually, this session was too great, and my question is related to collaboration, as we already discussed about jobs and mismatch of skills and degree. But as per my info, one of the biggest challenges I see in collaboration between industry and academia is the difference in pace. Because if I will talk about industry, so industry often values speed because of high competition in the market. But on the other hand side, if I will talk about academia, so in academia somehow values depth, long-term knowledge exploration, because research is something that need innovation, accuracy and knowledge building process, which is slower step but critical. So I personally think this impact can limit the impact of partnership sometimes, and even when both have the best intentions for work. So my question is, how do you think we can align these two approaches together in a way that can create meaningful outcomes for students without compromising each other's quality? Thank you. You want to take two more, or I can answer together? تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے بولنے کا. السلام علیکم سر, آئی ایم میرال سیفاللہ فرام انگلش ڈپارٹمنٹ. آئی وونٹ ٹاک آن دا behalf of all the young people because I have just now learned this. I just wanted to express what I am feeling. جب آپ نے کہا کہ آپ یوتھ کے بارے میں بات کریں گے تو آئی تھاٹ کہ اب میں نے پہلے سے ہی وہ ڈیولپ کر لیا کہ اب میں اوفینڈ ہوں گی. یہ کچھ نہیں, میں بتانے لگی ہوں. مجھے لگا کہ آپ کہیں گے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے, آپ لوگوں کو کچھ پتا. بٹ سر جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے ڈائریکٹلی ہمیں کچھ نہیں کہا, بٹ آپ نے انڈائریکٹلی یو میڈ اس تھنک کہ واٹس آور فالٹ. دا ہول فالٹ از ناٹ آف دا ایلڈرز اور دا گورنمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنس. ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. Good afternoon. I am Samar Ansar from English department. First of all, I'd like to thank you that though I am 21-year-old, suddenly I am starting to feel like I am old enough in terms of enlightenment. I'll thank you on that. Another thing that I wanted to ask was that what is the role of mindset in young people? If I take my own example, I'd say that sometimes when I feel lethargic, I feel that I have my parents, they'll do it for me, they'll buy this for me. I don't get the sense of responsibility in myself. So what is the role of mindset in shaping the minds of youth that they have to do something for this country, for themselves? Thank you. میں دو پوائنٹ کرتا ہوں جس سے تینوں سوال کور ہو جائیں گے, پھر ہم دوسرے سوالوں پہ آ جاتے ہیں. پہلے تو شکریہ جو آپ نے باتیں کی ہیں. آئی واز سوری کہ وہ جو کلپ تھے ٹی وی والے وہ اس کی آواز نہیں آئی, لیکن آواز آتی ہے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. مائی پوائنٹ واز جب وہ پوچھتے تھے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے, وہ آئی تھنک سلیم صافی نے پوچھا نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اینڈ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ راستے سے نکل جانا چاہیے. وہ تو بھاگ کے آ رہے ہیں, وہ ورنہ کٹ کھاؤ گے. سو آئی ڈو بلیو دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر میں اس کو تیسرے سوال سے جوڑوں, ایک تو اب اگر ہم دوست ہیں نا, سخت بات کہہ سکتا ہوں, پکی بات ہے, اجازت ہے وی سی صاحب. ایک میں آپ پہ راز آج جو ہے نا افشاں کرنے لگا ہوں. آپ دنیا کے پہلے نوجوان نہیں ہیں, ہم بھی کبھی نوجوان تھے,
آپ کے ٹیچر بھی کبھی نوجوان تھے, دنیا میں بہت سے نوجوان گزرے اور وہ سارے یہی سوال لے کے گزرے. This sense that something is happening to me that is unique to me اور مجھ سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جب آپ کو کوفت آتی ہے کہ میرا ماں باپ مجھے کیوں نہیں سمجھتے, تو ان سے اگر آپ بیعت کا بات کریں گے, ان کے ماں باپ انہیں بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ بھی یہی بات کہتے تھے. Once you come to that realization, I think this responsibility of demographics becomes much more important. جو وہ میری سلائڈ تھی نا 3 Ds والی, وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ this is a formative stage for every society at every point. اس سے کم از کم آپ پہ پریشر تھوڑا سا کم ہو جائے گا کہ ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ جو چیز آ رہی ہے وہ کبھی پہلے ہوئی نہیں ہے. You have things to learn from. I'll give you an example. میں کیونکہ پالیسی پڑھاتا ہوں, if I look back, صرف آپ کسی بھی ملک کا دیکھ سکتے ہیں, every political moment in Pakistan, کئی بار آج کل نوجوان سمجھتے ہیں کہ ساری پاکستان کی پالیٹکس جو ہے نا ان کے کندھوں پہ ہے. اول تو ہے نہیں, اور اگر ہے تو پہلی بار نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایوری میجر پولیٹیکل مومنٹ ہیز بین یوتھ ڈریون. 1940 میں الیکشن ہوئی, مسلم لیگ ہار گئی. پاکستان نہ بنتا اگر 46 کی الیکشن نہ ہوتی. 46 کی الیکشن would not have gone where it had gone had the Muslim League not turned into a youth movement. وہ اسلامیہ کالج میں ہوئی, وہ پشاور میں ہوئی. There are historians here who can correct me on this. But if you think of the last days of the Pakistan movement, it became a very youth driven. There was a reason Jinnah Sahab was going to college after college after college, because that is where the mobilization was. اگر آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب آئے یا ایوب بھٹ, his following youth driven. If you think جو ایسٹ پاکستان تھا مجیب, it was youth driven. If you see the last days of Ziaul Haq, coming of Benazir, again youth driven. اس میں youth کا کمال بھی نہیں ہے, ان لیڈروں کا کمال بھی نہیں ہے. What I'm saying is it is a fundamental conceptual reality of this demography of large youth-led societies کہ نئی انرجی ادھر سے ہی آئے گی. سو ان دیٹ سینس I hope this gives you hope کہ آپ پہ ایک رسپانسبلٹی ہے لیکن آپ پہلے نہیں ہیں. لاسٹ تھنگ آن آپ کا پیلا پٹا ہے, بڑا امپریسو ہے. کیا کہتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, پھر تو آپ سے اختلاف میں نہیں کر سکتا. کر سکتا ہوں تھوڑا سا. I do not agree with you. یہ میری ایک, آپ کی وی سی بھی میری بات نہیں مانیں گی, میرے اپنے بھی فیکلٹی والے نہیں مانتے تھے جب میں وی سی تھا. آئی تھنک کہ یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی کو بڑا قریب ہونا چاہیے, یہ کوئی اتنا چنگا آئیڈیا نہیں ہے. یونیورسٹی کا کام ہے علم دینا. آئی تھنک اے پرابلم ناٹ جسٹ ان پاکستان, دس از آلسو ہیپننگ ان دا US, از کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ ایٹ لوکنگ ایٹ ہائر ایجوکیشن ایز اے مینس ٹو امپلائمنٹ. میں یہ شاعری والی بات نہیں کر رہا. اگر آپ علم لے کے نکلیں گے یہاں سے تو آپ کو نوکری خود ہی مل جائے گی. اگر آپ نوکری کے پیچھے بھاگیں گے تو یو آر ویسٹنگ اے لاٹ آف دا ون ٹائم ان یور لائف وین یو کین ایکچولی گیٹ دی ابلٹی ٹو تھنک. بیکاز آئی ایم کنونسڈ کہ جو آپ کا امپلائر ہے نا وہ آپ سے ڈگری نہیں مانگ رہا. میں یہ بڑے اس سے کہہ سکتا ہوں سرٹنٹی سے, دے آر آسکنگ کہ مجھے وہ نوجوان دو جو پرابلم سالور ہے, وہ نوجوان دو جو لرن کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا میجر کیا ہے اور تمہارا فلانا کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ دو, خصوصاً آج کے دور میں, جس کو پاس جب نیا پرابلم آئے گا وہ اس کو ان اے منٹ سوچ کے نئی جگہ پہ آ گئے. دیٹ کین بی اے ہسٹورین, دیٹ کین بی این انگلش میجر, دیٹ کین بی اے سوشیولوجسٹ, دیٹ کین بی این انجینئر. میرے پاس 5 کالج کی ڈگریاں, اور ان کا کمال یہ ہے کہ کوئی 2 ڈگریاں ایک فیلڈ میں نہیں ہیں کیونکہ میں ایویں اپنی جھک مارتا ہوں, کر رہا ہوں. All 5 of them are in different disciplines. That's the best thing that happened to me, right? So what I'm saying is کہ I understand your point, لیکن if there is مجھے نصیحت کرنے کا میرا رول نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ہو, what you get out of university is not a job. It is not the job of the university to get you a job. The job of the university is to give you knowledge and the ability to think.